السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، اگلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں یہ مختلف اعتبار سے ہوتی ہیں۔ کبھی اسم کی قسمیں معنی کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں جنس کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی اسم کی قسمیں بناوٹ کے اعتبار سے ہوتی ہیں، اور کبھی اسم کی قسمیں معنی کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ آج ہم بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسموں کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیے بورڈ کی طرف، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 مشتق۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 مشتق۔ ان تینوں میں سے سب سے پہلے ہم جامد کی تعریف کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے۔ جامد کی تعریف: وہ لفظ جو نہ کسی دوسرے الفاظ سے بنے ہوں اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرے الفاظ بن سکتے ہوں۔ جامد کی تعریف: وہ لفظ جو نہ کسی دوسرے الفاظ سے بنے ہوں اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرے الفاظ بن سکتے ہوں، جیسے کہ پتھر، مکان، عورت۔ جامد کی تعریف آپ نے کیا لکھا؟ جامد کی تعریف آپ نے یہ لکھا کہ جامد اس لفظ کو کہتے ہیں جو نہ کسی دوسرے الفاظ سے بنے ہوں اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرے الفاظ بن سکتے ہوں۔ جیسے کہ مثال میں نے بتایا تھا پتھر۔ اب یہاں بورڈ میں دیکھیے کہ یہ جو پتھر ہے، یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پتھر لکھا ہوا ہے۔ یہ لفظ پتھر کسی دوسرے الفاظ سے یہ پتھر نہیں بنا ہے، اور نہ ہی اس سے، یعنی اس لفظ پتھر سے کوئی دوسرے الفاظ بن سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور جو دوسرے الفاظ سے نہ بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرے الفاظ بن سکتے ہوں، تو اسے کہتے ہیں کیا؟ جامد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جامد۔ دوسری مثال عورت۔ یہ کیا ہے؟ عورت۔ اب یہ لفظ عورت کسی دوسرے الفاظ سے نہیں بنا ہے، یہ لفظ عورت کسی دوسرے الفاظ سے نہیں بنا ہے، اور نہ ہی اس لفظ عورت سے کوئی دوسرا الفاظ بنتا ہے۔ جو دوسرے الفاظ سے نہ بنا ہو، جو لفظ دوسرے الفاظ سے نہ بنا ہو اور اس سے بھی کوئی دوسرے الفاظ نہ بنتے ہوں، تو اسے کہتے ہیں کیا؟ اسے کہتے ہیں جامد۔ 2 مثال آپ سمجھ گئے؟ 2 مثال سمجھ گئے تو بہت کافی۔ اس کے بعد سمجھیے مصدر کو۔ مصدر کی تعریف کو آپ کاپی میں اتاریے۔ مصدر کی تعریف: وہ لفظ جو خود تو کسی دوسرے الفاظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی دوسرے الفاظ بن سکتے ہوں۔ مصدر کی تعریف: وہ لفظ جو خود تو کسی دوسرے الفاظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی دوسرے الفاظ بن سکتے ہوں، جیسے کہ لکھنا، پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ مصدر کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ، وہ الفاظ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو، جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ بن سکتے ہوں، جیسے کہ لکھنا اور جیسے کہ پڑھنا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ لکھنا جو ہے،
یہ جو لکھنا ہے، اب اس لکھنا سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ ابھی جو لکھنا ہے، یہ لکھنا کسی دوسرے الفاظ سے نہیں بنا ہے، ہاں لیکن اس لفظ لکھنا سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ لکھنا سے لکھنے والا بنتا ہے، لکھنا سے لکھنے والی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ لکھنا سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ تو لکھ، تو ایک عورت لکھ، تو ایک مرد لکھ، تم دو مرد لکھ، تم دو عورتیں لکھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس لفظ سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں اور وہ لفظ دوسرے الفاظ سے نہ بنا ہو تو اسے کہتے ہیں کیا؟ مصدر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ اب ہم سمجھیں گے مشتق کو۔ مشتق کی تعریف وہ لفظ جو مصدر سے بنا ہو، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے آخری قسم کیا ہے؟ مشتق ہے۔ مشتق کی تعریف کیا ہے؟ مشتق کی تعریف یہ ہے کہ جو لفظ کس سے بنا ہو؟ مصدر سے بنا ہو۔ مصدر کی ایک مثال لکھنا، تو اب اس لفظ لکھنا سے جو بھی بنتا ہے، لفظ لکھنا سے لکھنے والا بنتا ہے، لکھنے والی بنتا ہے، اور تو ایک مرد لکھ، تو ایک عورت لکھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو لفظ مصدر سے جتنے سارے الفاظ بنتے ہوں تو ان سارے الفاظ کو مشتق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان سارے الفاظ کو مشتق کہتے ہیں۔ بات آپ مکمل طور پر سمجھ گئے۔ سب سے پہلے آپ نے جامد کو سمجھا، اس کے بعد مصدر کو سمجھا، اس کے بعد مشتق کو سمجھا۔ یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ یہ بناوٹ کے اعتبار سے ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، اور نمبر 3 مشتق۔ تینوں کو آپ نے سمجھ لیا۔ ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے پیش کریں۔ تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے، آئندہ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔